اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، سمعوا وہ سنتے ہیں، وَإِذَا سمعوا اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ جو نازل کیا گیا، إِلَى الرَّسُولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب وہ سنتے ہیں جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو آپ دیکھیں ان کو، آپ دیکھیں ان کو، اعینہم کہ ان کی آنکھیں، تفیض بہہ رہی ہیں، من الدمع آنسوؤں کی وجہ سے، اعینہم تفیض من الدمع آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں کی وجہ سے بہہ رہی ہیں، مما اس وجہ سے کہ عرفوا انہوں نے پہچان لیا، من الحق حق اس وجہ سے کہ انہوں نے حق پہچان لیا، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لائے، فاکتبنا بس ہمیں لکھ لیجیے، شامل کر لیجیے، مع الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے، فاکتبنا مع الشاہدین ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شامل فرما لیں، یا گواہی دینے والوں میں سے شمار فرما لیں۔ گزشتہ آیت میں عموماً یہود و نصارہ میں ایک فرق بیان کیا گیا تھا کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، ان کے مقابلے میں جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نسبتاً نرم رویہ رکھنے والے ہیں، اہل علم ہیں، درویش لوگ ہیں ان میں، اور نرم مزاج لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بنیادی طور پر نرمی کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں درگزر، معافی، صلہ رحمی، یہ اس کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ بنی اسرائیل میں یعنی یہود میں بدلے کا تصور بہت زیادہ تھا، کوئی اگر آپ کو ایک مارتا ہے دو مارو، اس نے ذرا زیادتی کی اس کو پورا بدلا، وہاں سختی تھی، ان کے احکامات میں بھی آپ دیکھیں سختی ملے گی۔ اس کے مقابلے میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور اصلاً ان کے جو ماننے والے تھے ان کی ذات میں نرمی بہت زیادہ تھی۔ کوئی اگر آپ کو مارتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں، کوئی اگر آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا رخ بھی سامنے کر دیں کہ بھائی دوسرا بھی مار دیں، نرم مزاجی تھی ان کے اندر، ان کے ساری چیزوں ان کی تعلیمات کے اندر بہت زیادہ، یعنی یہ پہلو غالب تھا، یہ پہلو نمایاں تھا۔ اسی لیے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو نصارہ ہیں ان میں تکبر نہیں ہے، یہ نرم لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، انکساری والے لوگ ہیں۔ وہ عمومی ذکر تھا،
اور اب ان آیات میں خصوصاً کچھ لوگوں کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ تھے، حبشہ کا بادشاہ تھا اصفہا اس کا نام تھا، نجاشی کے نام سے وہ پہچانا جاتا تھا. کوئی بھی حبشہ کا حکمران آتا تھا وہ نجاشی ہی کہلاتا تھا. جیسے جو قیصر و کسریٰ، یہ کسی افراد کے نام نہیں تھے بلکہ عہدے کا نام تھا. قیصر روم کا حکمران جو بھی ہوتا تھا، نام کچھ بھی ہو، قیصر روم کہلاتا تھا. اور کسریٰ ایران کے جو بادشاہ کے عہدے پہ فائز ہوتا تھا، کسریٰ ایران کہا جاتا تھا. حالانکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا اس کا نام خسرو پرویز تھا، لیکن کسریٰ عہدے کا نام تھا. اسی طرح نجاشی عہدے کا نام تھا. حبشہ کا جو بھی حکمران نجاشی کہلاتا تھا تو اصل نام اس کا اصفہا تھا. بہت نرم دل، وہ ایمان لا چکا تھا. تفصیلی واقعہ تو ہم پھر پڑھ لیں گے. کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، پہلی بھی ہجرت تھی. مشرکین نے اپنے لوگ بھیجے کہ ان کو پکڑ کے لاؤ. حبشہ کے بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ بھائی آج دیکھ لیتے ہیں، جیسے تم کہہ رہے ہو تو یہ لوگ واقع کرنے کو غلط ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، بات کیا جائے تو واپس کرتے ہیں. پھر وہاں مسلمانوں نے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اصل صورتحال سے آگاہ کیا. تب اس کو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخری نبی اس پر ایمان لا چکے ہیں، وہ آخری نبی بھی دنیا میں آ چکے ہیں اور یہ اس نبی کے پیروکار ہیں. مسلمانوں کو اس نے وہاں پر امن دیا، جگہ دی، پولیٹیکل روپ میں بھی ریاست میں ہو. پھر تقریباً کوئی 70 کے قریب افراد کی ایک جماعت اس نے روانہ کی کہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، مل کر آپ پر ایمان لاؤ، میرا سلام بھی پیش کرو اور میرے ایمان کا تذکرہ بھی کرو ان کے سامنے کہ میں بھی ان پر ایمان لا چکا ہوں. اسی لیے جب اس کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. صرف یہ دو مواقع ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 2 مواقع ایسے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے. اس کے علاوہ بہت سے مواقع آئے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کبھی نہیں پڑھی، نہ حضور نے پڑھی، نہ پھر اس کے بعد کبھی صحابہ کرام نے پڑھی. تو اس نے وقت بھیجا تھا 70 افراد کا. یہ لوگ جب مکہ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے، قرآن کریم سنا، اس وقت کیا کیفیت تھی وہ اللہ نے یہاں بیان کیا. وَإِذَا اسْتَمِعُوا، اور جب یہ سنتے ہیں مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تَرَىٰ، آپ دیکھیں گے کہ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہیں آنسوؤں سے. یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیجیے کہ مبالغہ ہوتا ہے بعض دفعہ، حالانکہ آنکھیں نہیں بہتی، آنسو بہتے ہیں، لیکن وہ اتنا رو رہے تھے کہ لگتا تھا کہ آنسوؤں کے اندر آنکھیں ہی بہ گئی. تفیض من الدمع، تو لفظی معنی تو وہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے. مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق پہچان لیا تھا، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. یقولون، اور وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، ہمیں شامل فرما لیجیے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں میں سے. یعنی ہم آپ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور قرآن کریم کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس گواہی دینے میں یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. وما لنا، اور ہمارے لیے بھلا کیا وجہ ہے، لا نؤمن، کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ، اللہ پر، اور کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں. وما، جبکہ جاءنا، آ چکا ہمارے پاس، من الحق، حق، حالانکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں. وَنَطْمَعُ، اور ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، أَن يُدْخِلَنَا، کہ ہمیں داخل فرمائے، ربنا،
ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں داخل فرمائے۔ فَأَثَابَهُمْ، بس ان کو بدلا دیا اللہ نے، فَأَثَابَهُمْ، بس ان کو بدلا دیا اللہ نے، بِمَا قَالُوا، ان باتوں کی بنا پر جو انہوں نے کہی، ان کے اس قول پر اللہ نے ان کو بدلے میں عطا کی جنتیں تجری کے رہتی ہیں من تحتہا، جن کے نیچے سے الانہار، نہریں، وہ جنتیں عطا کی کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ وذالک، اور یہی ہے جزاء صلہ، بدلہ المحسنین، نیکوکاروں کا، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ اور بدلہ ہے۔ والذین، اور ان لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک، تو وہ اصحاب الجحیم، وہ جہنمی لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ حرام قرار دو، لا تحرموا، نہ حرام قرار دو، طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما، جو احل اللہ نے حلال کی ہیں، لکم، تمہارے لیے، جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں پسند فرماتے، المعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم، اللہ تمہیں دیا ہے، اللہ نے، وَكُلُوا، اور کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاک، حلال اور پاک، واتقوا اللہ، حلال اور پاک۔ حلال کہتے ہیں جو چیزیں فی نفسی ہی جائز ہیں، جو چیزیں فی نفسی ہی جائز ہیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں فی نفسی ہی جائز نہیں ہیں حرام ہیں، جیسے گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، بکری حلال ہے، فی نفسی ہی یہ چیزیں حلال ہیں، اپنے جنس کے اعتبار سے یہ چیزیں حرام ہیں، حلال ہیں۔ اس کے برعکس حرام ہے فی نفسی ہی جو چیزیں، جیسے کتا ہے فی نفسی ہی حرام ہے، جیسے خنزیر ہے فی نفسی ہی حرام ہے۔ تو جو چیزیں فی نفسی ہی حلال ہیں ان کو استعمال کریں۔ آگے ہے طیب، طیب کا مطلب ہے کہ ان حلال کو حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے، حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی وجہ سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پیسہ حلال چیز ہے، حرام چیز نہیں ہے، لیکن اگر رشوت کے ذریعے آئے گا تو حرام ہو گیا، چوری کے ذریعے آئے گا تو حرام ہو گیا، دھوکہ دے کر لیا جائے گا تو حرام ہو گیا، سود کے طور پر لیا جائے گا تو ورنہ فی نفسی ہی پیسہ حلال ہے، پیسہ رزق میں آتا ہے، حلال ہے، لیکن اگر اس کو حرام ذریعے سے حاصل کیا جائے گا تو وہ حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ کھجور پھلوں میں سے سب سے پاکیزہ پھل ہے، سب سے پاکیزہ مبارک، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ بیماریوں سے بچاؤ، اس کی مثال مومن سے دی گئی ہے۔ جنت کے اندر باغات کے باغات ہوں گے کھجوروں کے۔ اچھا لیکن اگر یہی پاکیزہ ترین خوبصورت ترین پھل چوری کر کے کھایا جائے تو حلال بھی حرام ہوگا۔ تو حلال فی نفس ہی حلال ہو، طیب
حلال ذریعے سے بھی حاصل کیا گیا ہو. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الَّذِي وہ اللہ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو وہ اللہ کی ذات کے جس پر تم ایمان رکھتے ہو. لا يؤاخذكم، اب یہاں سے نا یہ 2 آیات شروع ہوئی ہیں، پچھلی 2 آیات کچھ احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کچھ احکامات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سلسلہ پھر آگے بھی چلتا جائے گا. لا یؤاخذکم، نہیں پکڑ فرماتے تمہاری اللہ باللغو، لغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں. اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتے. تمہاری لغو قسموں میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتے. ولیکن، اور لیکن، یؤاخذکم، اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے، بما، اس پر جو عقدتم الایمان، جو قسمیں تم ارادتاً کھاؤ گے. عقدتم الایمان، جو قسمیں تم ارادتاً کھاؤ گے. جن قسموں کو تم باندھو گے، عقد باندھنے کے معنی میں آتا ہے، جن قسموں کو تم باندھو گے، مؤکد کرو گے، ان میں اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے. قسم 3 طرح کی، جو قسم کھاتے ہیں نا، قسم 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یمین لغو قرار دیا ہے، حضور. یمین لغو کون سی قسم ہے؟ کئی لوگ عادتاً بولتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بخدا بخدا بخدا. اچھا، یہ اہل عرب کے اندر تو ہر بات میں واللہ باللہ تاللہ واللہ باللہ باللہ، یہ اس قسم کے الفاظ بولتے رہتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یمین لغو قرار دیا ہے. لغو کا مطلب ہے کہ فضول ہے، بھائی یہ نہیں کھانا چاہیے. لیکن اس پر دنیا یا آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں. یہ تکیہ کلام ہوتا ہے، یہ تکیہ کلام کے طور پر لوگ بولتے رہتے ہیں. ایک ہوتی ہے یمین غموس، جسے کہا جاتا ہے. یمین غموس وہ ہوتی ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، پھر بھی کھاتا ہوں. پتا ہے اس کو، میں قسم اللہ کا نام لے کر وہ جھوٹی قسم، پتا ہے اس کو، اس پر سزا ہے آخرت میں، اس پر آخرت میں جہنم کی سزا ہے. یہ گناہ کبیرہ میں سے بڑے گناہوں، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا، اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا دوسرے بارے میں کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کی آڑ نہ بناؤ. ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم، اللہ کے نام کو اپنے قسموں کی آڑ نہ بناؤ. یہ 2 ہو گئے. تیسری ہے، اسے کہا جاتا ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کا مطلب یہ کہ آدمی مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا. اللہ کی قسم میں اس کی مدد کروں گا، یا اللہ کی قسم میں اس کی مدد نہیں کروں گا، یا اس طرح کی کوئی بھی مستقبل کے حوالے سے کسی کام کو اللہ کے نام کے ساتھ موقع کرتا ہے. اب جو قسم اس نے کھائی ہے پوری کرے، پوری کرے. اللہ کا نام لے کر جب تم نے اتنی تاکید سے کام کر وہ پورا کرو. اگر وہ نہیں پورا کرتا، مستقبل کے ساتھ کسی کام کو قسم کے ساتھ مشروط کر دیا اور پھر بھی پورا نہیں کرتا، پھر اس کو کفارہ ادا کرنا، وہ کفارہ آ گیا. تو قسمیں 3 طرح کی ہو گئی. ایک وہ جو عموماً لوگوں کی زبانوں پر قسم 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 کے الفاظ چڑھے رہتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے لغو کا لفظ استعمال کیا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں
کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو مومن ہوتا ہے نا، ایمان والے، وہ لغو کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ لغو کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لہذا لفظ استعمال کیا اور ادھر بتایا ہے کہ مسلمان لغو کام بھی نہیں کرتا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ قسم نہیں کھانے. ویسے بات کرو جو کرنی ہے ٹھیک ہے، ہر جگہ پر اس میں اللہ کا نام شامل نہ کرو. بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں قسمیں کھا کر چیز بیچنے. آپ نے فرمایا قسم ہو سکتا ہے چیز تو بکوا دے، اللہ اعتماد کر بیٹھے، لیکن اللہ اس مال میں سے برکت ختم فرما دیں گے. اللہ اس مال میں سے برکت ختم فرما دیں گے. اچھا، ایک یمین لغو ہو گئی. دوسری یمین غموس، آدمی کو پتا ہے میں غلط ہوں پھر بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور یہ یمین غموس ہے، اس پر آخرت میں پکڑ ہے، گناہ ہے آخرت کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تیسری ہے مستقبل میں کسی کام کو اللہ کی قسم کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا. اب پورا کرنا ضروری ہے. خدا نہ خاصہ اگر وہ پورا نہیں کرتا، توڑ بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا کفارہ ہے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر اگر قسم کھا بھی بیٹھا ہے تو توڑنا ضروری ہوتا ہے، توڑنا ضروری ہے. سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی تھی، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی تھی. تو اب قسم کھا کر شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تو ایک طرح سے اس کو حلال کو حرام کر لیے اپنے اوپر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے ایسی قسموں کا توڑنا ہم پر لازم کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا. اسی طرح جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے اس بھانجے کی پرورش کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا، اور وہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھا. اللہ کی قسم آئندہ سے میں اپنی حفاظت نہیں کروں گا. اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. یہ غلط قسم ہے، یہ توڑیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم توڑی، کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق اپنے اس بھانجے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، ولکن یؤاخذکم، لیکن پکڑ فرماتے ہیں بما عقدتم الایمان، دو قسمیں جو تم نے پکی کی ہے، مضبوط کی ہے. فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی اگر تم اس کو توڑ بیٹھو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام، کہ وہ کھانا کھلائے 10 مساکین محتاجوں کو. فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلانا. من اوسط، وہ معقول سا کھانا، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. روٹین میں جو تمہارے ہاں کھانا بنتا ہے تو اس طرح کا کھانا 10 مساکین کو کھلانا ہے. او کسوتہم، یا ان کو کپڑے مہیا کرنا ہے. او یا تحریر، آزاد کرنا ہے، رقابہ، ایک غلام کا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. ان 3 میں سے اولا 10 مساکین کو کھانا کھلانا، کسی وجہ سے کھانا کھلانا ممکن نہیں ہے تو 10 بندوں کو کپڑے دینا، اور تیسرے نمبر پر او تحریر رقبہ، یا غلام کا آزاد کرنا. فمن، بس جو لم یجد، نہ پائے، جو نہ پائے، کیا نہ پائے؟ اس غریب کی استطاعت ہی نہیں کسی کو کھلا سکنے کی یا کسی کو کپڑے مہیا کر سکنے کی، غربت کی وجہ سے. فمن لم یجد، جو یہ اس چیز کی وسعت نہ پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن، وہ پھر 3 دن روزے رکھے. ذالک، یہ
کفارہ ہے ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب تم قسمیں کھا بیٹھو، واحفظوا اور حفاظت کیا کرو ایمانکم اپنی قسموں کی، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، کذالک اس طرح یبین اللہ کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیات، اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون اللہ کا احسان مانو، لعلکم تشکرون